بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز ہو چکی ہے۔ یہ تین لوگ جو ہیں باجماعت الگ سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جو مسجد کے مقرر امام صاحب ہیں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھا دی ہے۔ یہ لوگ تاخیر سے آئے مسجد میں، انہوں نے اکیلے نماز ادا کرنے کی بجائے باجماعت نماز ادا کرنے کو فوقیت دی۔ ان میں سے ایک جو ہے امام بن گیا اور دو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے مقتدی بن گئے۔ انہوں نے باجماعت نماز ادا کرنے کا سوچا کہ ہم اکیلے بھی تو پڑھیں گے، لیکن اکیلے نماز ادا کرنے کی بجائے اگر ہم باجماعت نماز ادا کر لیں گے تو اس کا جو ثواب ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا۔ سنن ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو یا دو کے اوپر جماعت ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ مسجد میں موجود ہوں، نماز کا وقت ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کروا لیں۔ اب باجماعت جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر 27 درجے جو ہے فضیلت رکھتا ہے۔ سعودی عربیہ میں جب ایک جماعت ہو جاتی ہے، موسٹلی جو لوگ ہیں یہاں پر تقریباً جو ہے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی لیٹ سے آتا ہے مسجد میں، جیسے ہی ان کو کوئی دو آدمی یا تین آدمی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جماعت شروع کروا دیتے ہیں۔ امام مسجد صاحب جو ہے ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، نہ ہی ان کو اپنی امامت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی اکیلا نماز ادا کرنے لگے یا کر رہا ہو، امام صاحب کی نظر پڑ جائے تو امام صاحب یہی فرماتے ہیں کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، کسی اور شخص کو ساتھ ملا کے نماز ادا کر لیں۔ اگر کوئی شخص اکیلا نماز ادا کر رہا ہو، دوسرا کوئی مسجد میں داخل ہو، تو امام صاحب خود ہی فرما دیتے ہیں کہ اس بندے نے ابھی نماز شروع کی ہے، تم جو ہے اس کے ساتھ مل جاؤ تاکہ تمہیں زیادہ ثواب ملے۔ ہمارے ہاں جو ہے امام مسجد صاحب جو ہیں یہ بات ہمیں بتاتے ہی نہیں کہ جب جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت کروا لیا کرو، کیونکہ امام مسجد صاحب کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں ذرا بھی مساجد میں دیکھنے والی نہیں ملے گی۔ اکیلے لوگ ہماری مسجدوں میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے یہی دیکھا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسری یا تیسری جماعت ہمارے ہاں مساجد میں ممکن ہو۔ اگر ہو بھی تو جو امام مسجد صاحب ہیں ان کے ماتھے کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ امام کا ایسا ہونا ضروری ہے، امام صاحب کا ویسا ہونا ضروری ہے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جو ہے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کا جو ہمارے ہاں رجحان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، تو ہمیں کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، نیکیوں کی طرف لپکیں، ہم لوگ نیکیوں کی فکر کریں۔ جتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گی اتنا ہی کل قیامت کے دن ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہمارے علماء کو ان چیزوں کی طرف بھی عوام کی توجہ دلوانی چاہیے۔ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا